إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اور معزز حاضرین جمعہ، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، سب سے پہلے ہم اس خالق کائنات کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اپنے خاص فضل و کرم سے رمضان کی یہ بابرکت بہاریں عطا فرمائی. اس غفور الرحیم اور غفار و کریم نے اپنے بندوں کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرنے کے الگ الگ طریقے مشروع کیے، الگ الگ مواقع عطا فرمائے. ان تمام مواقع میں سب سے اہم موقع رمضان کا بابرکت مہینہ اور اس بابرکت مہینے کی وہ رات جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں. شب قدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف بیان فرمایا: لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ پچھلی قومیں جو گزری ہیں ان کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قرآن کا صاف بیان ہے، 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے. اسی اعتبار سے قوموں کو عمر عطا کی جاتی تھی، اور امت محمدیہ کی جو عمر ہے، اوسط عمر جو نکالی جائے وہ 60 سے 70 کے درمیان میں ہے. تو ایک رشک پیدا ہوا، کاش ہمیں بھی موقع ملتا کہ ہم بھی اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملتا. دل کے اندر عبادت کے تئیں ایک لالچ پیدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس میں یہ بیان کیا کہ امت محمدیہ کو ایک ایسی رات عطا کر دی گئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کتنا نوازیں گے، اللہ تبارک و تعالی کتنا عطا فرمائیں گے. اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد اور اس کی کوئی انتہا نہیں. اس رات کی یہ عظمت اور فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ قرآن کریم کے اسی صورت میں اللہ نے بیان فرمائی کہ اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا ہے. آسمان دنیا کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اسی رات میں. تو صرف اس رات میں قرآن کے نازل ہونے کی برکت سے، قرآن سے اس رات کا صرف اتنا رشتہ ہے اور اتنی نسبت ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اس نسبت کی بنیاد پر اس رات کی اتنی فضیلت ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. یہ قرآن کریم کی ایک کشش ہے.
قرآن کریم کی ایک خاص فضیلت ہے کہ اس سے جو چیز بھی جڑ جاتی ہے وہ چیز اپنے آپ میں عظیم الشان بن جاتی ہے۔ آپ قرآن کریم کے متعلقات پر غور کیجئے، سرسری طور پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، جہاں جہاں بھی قرآن کریم کا کسی بھی چیز سے تعلق ہو جاتا ہے وہ چیز اپنے آپ میں عظیم الشان ہو جاتی ہے۔ غار حرا میں قرآن نازل ہوا، غار افضل ہو گیا، متبرک ہو گیا۔ غار حرا میں قرآن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، یہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، شب قدر کی اہمیت 10 اللہ نے بیان فرمایا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم سے تعلق ہو جائے ایک معمولی کپڑے کا جزدان کی شکل میں، ہم اور آپ احترام کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے ظاہری اوراق سے تعلق ہو جائے اگر ایک معمولی لکڑی کا رحل کی شکل میں، ہم اور آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی خاصیت ہے، چاہے جس طرح کی بھی نسبت قرآن کریم سے اگر کسی کا ہو جائے وہ چیز اپنے آپ میں عظیم الشان ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر تمام پیغمبروں کا سردار ہے، وہ پیغمبر تمام پیغمبروں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت اور فضیلت قرآن کریم میں رکھی ہے۔ جس آدمی کے سینے میں قرآن آ جائے، حافظ قرآن بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز میں کہیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ جتنی اونچائی پر جائے گا قرآن جہاں مکمل ہوگا وہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس مہینے کو قرآن سے خاص تعلق ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اس کی ایک شکل تو وہی ہے کہ ہماری اس مہینے کی عبادت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ شروع ہی ہوتی ہے اس بات سے کہ ہم رمضان کی عبادت شروع کرتے ہیں تراویح کی شکل میں۔ پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے، روزے بعد میں رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ تو جس عشرے میں ہم لوگ داخل ہو گئے، جن راتوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، شب قدر انہی راتوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ فضیلت کی آیتیں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ سوال آنا ایک فطری بات ہے کہ وہ رات ہے کہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ وار صحابہ کرام کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اسی لیے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کو مشروع اور مسنون قرار دیا گیا ہے کہ انہی 10 راتوں میں کوئی رات ہے وہ جس میں عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب پورے 10 ایک مہینے کے اندر سے 10 دنوں کو خاص کر دیا گیا تاکہ اہل ایمان جو لوگ اس رات کی تلاش میں ہیں وہ یہاں لگ جائیں۔ لیکن پھر معاملے کو اور آسان کیا، ہم جیسے کاہلوں کے لیے بھی جن کے اندر شوق عبادت ہے ان کے لیے تو رمضان کی ہر رات شب قدر ہے، پوری رات عبادت کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم جیسے کچھ کاہل بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو آسان کیا اور فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں ان میں جو طاق رات ہے، ان میں جو طاق رات ہے، جفت نہیں، جوڑا نہیں، الگ الگ جو راتیں 21 23 25 27 اور 29 ان کے اندر تلاش کرو۔ یہ 5 راتیں ہیں، شب قدر کو اسی میں مخفی کر دیا گیا، چھپا دیا گیا ہے۔ چھپایا کیوں گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو چھپا دیا گیا۔ اس کی حکمت لکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 5 راتیں بچی پورے رمضان کے اندر سے، کم از کم اس ایک رات کو تلاشنے کے لیے اہل ایمان اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ان 5 راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا موقع پائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا موقع پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع پائیں گے۔ اس لیے ان 5 راتوں کے اندر اس کو چھپا دیا گیا کہ آؤ اور اس میں تلاش کرو۔ یہاں تک تو باتیں بالکل صحیح اور صریح احادیث سے ثابت ہے کہ شب قدر کو رمضان کے مہینے میں رکھا گیا، آخری عشرے میں رکھا گیا، طاق راتوں میں رکھا گیا۔ لیکن کچھ اور لوگ وہ تجسس ہے کہ بس وہی ایک رات مل جائے ہمیں، بس باقی 4 رات عبادت نہ کرنی پڑے، تو اس کے الگ الگ آثار اور قرائن بیان کیے گئے۔ احادیث کے اندر ان کا تذکرہ ہے، اشارات ملتے ہیں، لیکن وہ اشارات متعین اور متیقن نہیں ہے جس طریقے سے یہ بات متعین اور متیقن ہے کہ انہی 5 راتوں میں شب قدر ہے، وہ اس طرح متعین نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہیں 23 کو اشارہ ملتا ہے، کہیں 27 کو اشارہ ملتا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم کسی ایک رات کو اس طرح نہ خاص کر لیں کہ باقی 4 راتوں میں یہ لگے کہ یہ شب قدر ہی نہیں ہے، باقی 4 راتوں میں یہ لگے کہ یہ شب قدر ہی نہیں ہے، تو اس طرح کسی ایک کو خاص نہ کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے، ابھی تفسیر دیکھ رہے تھے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کو ان 5 راتوں میں تو رکھتے ہیں، لیکن ہر سال وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ 21 میں ہے، کبھی 23 میں ہے، کبھی 25 میں ہے، کبھی 27 میں ہے، کبھی 29 میں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان 5 رات کے اندر عبادت کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی شب قدر کے اندر عبادت کا اہتمام کرے گا ایمان اور احتساب، یقین اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو، ایمان ہو کہ اللہ کی عبادت کر رہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ کا استحضار ہو، اخلاص ہو، ریاکاری ہو، دکھاوا نہ ہو، واہ واہی نہ ہو، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اسی لیے اس عبادت کو جتنی تنہائی میں ہم کریں گے اتنا ہی اس کے اندر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے غفر له ما تقدم من ذنبی، شب قدر کے اندر جو عبادت کا اہتمام کرے گا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ موقع عطا فرمایا ہے، ایک بار پھر بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے درمیان میں رہے ہوں گے، اب نہیں ہیں، نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ آج ہیں، آئندہ سال جب یہ موقع آئے گا وہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس رات کو غنیمت جانے عبادت کرے۔ اس موقع پر ایک بات اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے لیے رکھا ہے، رحمت کو طلب کرنے کے لیے رکھا ہے، بخشش کے لیے رکھا ہے، معافی کے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے سوال کیا گیا کہ اس رات میں دعا کون سی پڑھیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما دیجیے۔ معافی مانگنے کی رات ہے یہ رات تماشا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات صرف جاگنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات لہو و لعب کے لیے نہیں ہے، یہ رات کھیل تماشوں کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، خاص طور پر اس پر توجہ دیں کہ اس رات کو صرف جاگنا مقصود نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرنا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے، روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ کے سامنے اگر آنسو بہہ جائے، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور خالق کائنات، غفار، غفور الرحیم، اتنی بڑی ذات، جب کوئی بھی بندہ گنہگار سے گنہگار بندہ، نافرمان سے نافرمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔
اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے بارے میں جب میرے بندے پوچھیں کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ اگر دور ہے تو ہم زور سے چلائیں، قریب ہے تو آہستہ سے کہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ قریب ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پکارنے والا، یہ نہیں کہا اللہ نے نیک بندے جب پکارتے ہیں، یہ نہیں کہا انبیاء جب پکارتے ہیں، یہ نہیں کہا اولیاء جب پکارتے ہیں، یہ نہیں کہا صحابہ جب پکارتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی، پکارنے والا کوئی بھی ہو، نیک ہو، نافرمان ہو، فاسق ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، اس کی بات کو قبول کرتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ کہا اے پکارنے والو شرماؤ نہیں، پکارنے والو مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس لیے میرے بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، مجھے آواز دیں، مجھ سے مانگیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ پکارنے سے صرف کام نہیں بنے گا، پکارنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر یقین بھی رکھیں، مجھ پر یقین رکھیں کہ جو پکار ہم نے رب کے دربار میں لگائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پکار قبول کی جائے گی، واپس نہیں آئے گی۔ اب بہت سارے لوگوں کے ان کے ذہن میں یہ سوال آ جائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں یقین رکھیں، یقین کے ساتھ پکارے، 10 سال سے پکارے چلے جا رہے ہیں کسی کام کے لیے، وہ کام ہو ہی نہیں رہا، اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے پکارے چلے جا رہے ہیں، اولاد ہو ہی نہیں رہی، بیماری ہے، شفا کے لیے پکارے چلے جا رہے ہیں، ہمیں شفا ہی نہیں مل رہی۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سوالات ہمارے ذہن میں آج آ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کے ذہن میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے بیان فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے۔ البتہ قبولیت کا اللہ کے یہاں جو قانون ہے، جو طریقہ ہے، وہ 3 طرح کا ہے، وہ 3 طرح کا طریقہ ہے اللہ کے ہاں کسی دعا کی قبولیت کا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندے نے اللہ سے جو چیز مانگی، اللہ نے بعینہ وہی چیز اس کو عطا فرما دی۔ اولاد کی تمنا کی، اولاد دے دی، تجارت کی دعا کی، تجارت مل گئی، شفایابی مانگی، شفا مل گئی، جو مانگا اللہ نے اس کو وہی عطا فرما دیا۔ قبولیت کا ایک معیار یہ ہے، اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بندے نے جو چیز مانگی اللہ نے اس کو نہیں دیا دنیا میں، کیونکہ اس بندے کے اس میں کوئی مصلحت نہیں تھی، حکمت اور خیر نہیں تھا اس کے حق میں، تو اللہ نے وہ تو نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ اور عطا فرما دیا، اسے کسی بڑی مصیبت اور حادثے سے بچا لیا، جہاں اس کو لگتا ہے کہ اس حالت میں تو میری جان چلی ہی جانی چاہیے، پتہ نہیں کیسے بچ گیا۔ وہ مقبول دعائیں ہیں جو مانگا کچھ اور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہیں اور ہے۔ اور تیسرا معیار و طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ نہ تو اللہ اس بندے کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ اس مقبول دعا کو اس بندے کے حق میں آخرت کے لیے اشتاق کر دیتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، آخرت کے لیے وہ دعا جمع ہو گئی، مقبول دعا ہے وہ، مقبول دعا ہے وہ جب آخرت
کہ میدان میں سب پریشان حال ہوں گے، اس موقع پر جب نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں وہ مقبول دعا بھی کھلے گی۔ مانگ بندے تو کیا مانگتا ہے، اس کو تو مقبول ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ تو اللہ کے یہاں قبول ہونی ہے۔ اب تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا پیمانہ کیا ہے کہ سب سے اچھی دعا تو وہ ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا، فوراً دعا کی قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تینوں میں سب سے بہتر دعا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے اکٹھا کر دیا، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے میرے بھائیوں وہ تو گزر ہی جانی ہے، جیسے تیسے گزر جانی ہے، ہر ایک کی گزرتی ہے، لیکن آخرت کا جو منظر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے نا، وہ منظر آپ پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جب وہ چیخنے والی آواز آئے گی، قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، دوسروں کو چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان اس دن اپنے سگے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، قریب نہیں جائے گا، ماں کے اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی اپنے بچوں سے دور۔ قرآن نے کہا کن کن رشتوں کو گنائے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، منظر اتنا بھیانک ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ ایسے نازک ماحول میں جہاں کوئی سہارا نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے وہ مقبول دعا مل گئی، مشکل گھڑی کے اندر کام آنے والی دعا، اس لیے اس ماہ مبارک میں اور شب قدر میں بطور خاص دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عجیب و غریب آپ غور کریں گے، اس آیت سے پہلے رمضان کے احکام کا تذکرہ ہے، شہر رمضان الذی، اس آیت کے بعد رمضان کے احکام کا تذکرہ، احل لکم لیلۃ الصیام، آگے پیچھے رمضان کا تذکرہ، بیچ میں یہ دعا والی آیت آئی ہے۔ علامہ ابن کثیر بہت بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں اس آیت کو بیچ میں لانے کا مقصد اور اشارہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے مانگنے کے اندر اضافہ کر دو، اللہ سے دعائیں کرنے میں اضافہ کر دو، اللہ سے سوال کرنے میں اضافہ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں آپ کو عطا فرمایا، اس کو غنیمت سمجھیں اور دعا کریں کہ اللہ نے اس بابرکت مہینے کے جو چند دن رکھے ہیں، باقی بچے ہیں، اللہ ہمیں اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے خالق کائنات غفار رحیم و کریم ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔